میں جانے والی کشتی الٹ گئی ہے۔ ابھی وادی بنا اس غم سے نہ نکلی تھی کہ آج ناصر کا یہ دوسرا بیٹا بھی اپنے رب کے ہاں پیش ہو گیا۔ بلا شبہ یہ اللہ کی امانتیں تھی اور اللہ نے واپس لے لی۔ جدو میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہی خدا میرے نبی کے لیے، نبی کی نعت سہارا ہے، زندگی کے لیے شب عالم کی تاریکیاں ہیں، جوانی پر تمہاری یاد ہی کافی ہے، روشنی کے لیے حضور روئے گئے عصمت کی خاطر، ہے کون روتا ہے اس زمانے میں جو کسی کے لیے حضور روئے ہیں عصمت کی خاطر، ہے کون روتا ہے اس زمانے میں جو کسی کے لیے۔ آج میں اور آپ سارے اس معصوم پھول بچے کی نماز جنازہ ادا کرنے آئے ہیں، جس کا والد مئی کے مہینے میں رزق کی تلاش کے لیے بیرون ملک گیا۔ 17 مئی کو اس کا بڑا بھائی جس کی ہم نے نماز جنازہ ادا کی تھی اس دنیا سے چلا گیا۔ غم کی یہ کیفیت ابھی جاری تھی، والدین اس غم کو ابھی بھولے نہ تھے کہ اسی ناگہانی صورتحال میں 27 مئی کو یہ خبر آ گئی کہ پردیس۔ آج ہم اس کھلے آسمان تلے دعا کرتے ہیں، اے مولا دینے والی ذات تیری ہے، لینے والی ذات تیری ہے، تو ہمیں بہتر نعم البدل عطا فرما۔ اے اللہ ہم اس کھلے آسمان تلے یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس فیملی کو، اس کنبے قبیلے کو، اہلیان بنا کو صبر جمیل عطا فرما۔ میں اس موقع پر اپنے چاچا اقبال صاحب، بھائی شاہد، چاچا اسلم اور بھائی طاہر سے اظہار تعزیت کرتا ہوں، اور اپنے گاؤں کے اور فرد سے تعزیت کرتا ہوں جو اس غم کی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ آپ سارے احباب بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بہتری اور آسانی عطا فرمائے۔ میں اس کے موقع پر ملتمس ہوں جامعہ مسجد کے خطیب محترم حافظ صاحب سے کہ وہ آئے اپنا خیرات کا اظہار کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی هب لی من الصالحین، آمنت باللہ صدق اللہ و مولانا العظیم۔
الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک وسلم علیکہ یا رحمت للعالمین. حمد و ثنا کے بعد سامعین محترم، جیسا کہ یہ چھوٹا سا معصوم پھول آج اپنی اخروی منظر کی طرف رواں دواں ہے اور یہ ہمیں پیغام دے کر جا رہا ہے کہ اے دنیا والو، اس بھول میں مت رہنا کہ ہم جوان ہوں گے، ہم بوڑھے ہوں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، یاشی کریں گے، اس کے بعد ہم نے اس دنیا سے جانا ہے. نہیں، موت کبھی بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے. نہ اس کا لمحہ، نہ وقت، نہ جگہ کسی کو معلوم ہے. جہاں اس نے آنا ہوتا ہے وہاں اس آدمی نے، اس ذات نے پہنچنا ہوتا ہے. سامعین محترم، یہ چھوٹا سا پھول ہے، اس لیے میں اولاد کے متعلق یا چھوٹے معصوم پھولوں کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں. رب تعالیٰ کے پیارے خلیل علیہ السلام کی دعا ہے کہ ربی حب لی من الصالحین، میرے مولا مجھے نیک اولاد عطا فرما. سامعین محترم، یہ پیارے خلیل کی صرف دعا نہیں تھی بلکہ یہ پیغام تھا کہ دنیا والوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے، کہ جب بھی تم دعا مانگو رب سے تو اپنے نیک اولاد کے لیے دعا مانگو. سامعین محترم، انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی اولاد کے لیے دنیا کی خاطر کیا کچھ نہیں کرتا، اپنے دن بھی اور اپنی راتیں بھی قربان کر دیتا ہے، سکون ختم کر دیتا ہے اس اولاد کی خاطر. سامعین محترم، لیکن وہ آنے والی جو اخروی زندگی ہوتی ہے، ہمیشہ والی زندگی ہوتی ہے، کاش انسان یہ سمجھ لیتا کہ جس اولاد کی خاطر صرف 60، 70 یا 80 برس کے لیے میں اس دنیا کا سکون ختم کر رہا ہوں، اس اولاد کی ایسی تربیت کروں کہ کل ہمیشہ کی دنیا جو ہے وہ اس کے قابل ہو سکے، وہ آخرت کے قابل ہو سکے، رب کے انعامات کے مستحق ہو سکے. اسی لیے رب کے پیارے خلیل نے دعا مانگی، ربی حب لی من الصالحین، میرے مولا مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز ایک شخص جب رب کے ہاں پہنچے گا تو وہ اپنے اعمال دیکھے گا تو اس کے اعمال پہاڑوں کی مانند ہوں گے. اچھے عمل جو ہوں گے، وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا میں نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی تھی، اتنے اچھے عمل نہیں کیے تھے، یہ میری نیکیاں جو ہیں، اچھے عمل جو ہیں، یہ پہاڑوں کی مانند کیسے ہیں، یہ کدھر سے آئے ہیں، مجھے تو نے کہاں سے نوازا ہے؟ تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے، جو تو اپنی اولاد پیچھے چھوڑ آیا تھا، اس کو تو ایسی تلقین کر کے آیا تھا، ایسی تربیت کر کے آیا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میری اور میرے حبیب کے یہ پہاڑوں کی مانند جو تو اچھے عمل اپنے دیکھ رہا ہے، یہ وہی تیرا پھل ہے جو تو اپنے پیچھے چھوڑ آیا تھا. سامعین محترم، اور بھی خطیب ہیں، میں ایک روایت عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ان کو اجازت ان کو دوں گا دعوت. روایت کے اندر آتا ہے یہ معصوم پھول، اور اس سے قبل بھائی ناصر صاحب کا وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے. اللہ پاک اس کے سبب اس کے والدین کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور جو اہلیان ہیں ان کو صبر دے اور اس پر اجر عظیم دے. روایت کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو
بچے چھوٹی عمر میں دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ کل قیامت کے روز رب تعالیٰ جب ان کو فرمائے گا کہ تم جنت کے اندر چلے جاؤ، تمہارا آج کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کیونکہ میں نے تمہیں دنیا کے اندر تھوڑی سی زندگی دی تھی، تھوڑا سا وقت دیا تھا۔ تو وہ بچے جب جنت کے اندر جانے لگیں گے تو جنت کے دروازے پر وہ ٹھہر جائیں گے اور رب تعالیٰ سے عرض کریں گے، مولا آج تو ہمیں جنت میں بھیج رہا ہے، تو نے دنیا کے اندر ہمیں تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا تھا، تو نے دنیا کے اندر ہمیں ماں باپ کی شفقت سے محروم رکھا تھا، ہمیں ماں باپ کے پیار سے محروم رکھا تھا، آج ہم تجھ سے التجا کر رہے ہیں کہ مولا آج ہماری خاطر ہمارے لیے ہمارے والدین کو بھی بخش دے اور ان کو بھی ہمارے ساتھ جنت کے اندر داخل فرما دے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت بچے رب سے بحث کریں گے، محاسبہ کریں گے، اور یہاں تک فرمایا کہ بحث کر کے جھگڑا کر کے رب تعالیٰ سے بات منوائیں گے، جس طرح دنیا کے اندر چھوٹا سا بچہ اپنے باپ یا ماں سے کوئی اڑی کر کے بات منواتا ہے، وہاں پر وہ بچے رب سے اپنی بات منوانے کے لیے ضد پر اڑ جائیں گے۔ اور جب رب تعالیٰ دیکھے گا کہ یہ بچے ڈٹے ہوئے ہیں، اس وقت فرشتوں کو فرمائے گا کہ اے فرشتوں، تم دو ایک باپ کی شکل میں اور ایک ماں کی شکل میں ان کے پاس چلا جائے اور ان بچوں کو ساتھ لے کر جنت کے اندر چلا جائے۔ جب وہ فرشتے ان بچوں کے ماں باپ بن کر سامنے آئیں گے تو وہ بچے جب اپنے ماں باپ کی شکل میں ان فرشتوں کو دیکھیں گے تو وہ دوڑ کر ان کے گلے مل جائیں گے، ان کے سینے سے لگ جائیں گے۔ جب وہ سینے سے لگیں گے تو ان کو دنیا کے اندر جب ماں کی ممتا کا جو پیار ہوتا ہے سینے کے اندر، باپ کی جو شفقت ہوتی ہے سینے کے اندر اولاد کے لیے، وہ ان فرشتوں کے سینے میں نہیں پائیں گے تو وہ واپس پیچھے ہٹ جائیں گے ان فرشتوں سے اور کہیں گے کہ مولا یہ ہمارے والدین نہیں ہیں، کیونکہ جو ہم نے دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کے سینے میں اپنے لیے شفقت رکھ پائی تھی، اپنے لیے پیار پایا تھا، وہ آج ہم ان کے سینے میں پیار نہیں محسوس کرتے، اس لیے یہ ہمارے ماں باپ نہیں ہو سکتے۔ تو رب تعالیٰ دیکھے گا کہ یہ فرشتوں کو بھی پہچان گئے ہیں، تو اس وقت پھر جو ان کے اصلی ماں باپ ہوں گے ان کو بلایا جائے گا اور ان کو بچوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ بچے ان والدین کو اپنے ساتھ لے کر جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کرے کہ یہ بچہ بھی اور اس سے پہلے جانے والا بچہ بھی بھائی ناصر صاحب کے لیے اور ان بچوں کی والدہ کے لیے اور تمام قبے کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنے۔ اللہ پاک اہل خانہ کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ اب میں علامہ ارشد صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم ببركة من الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سارے احباب میرے ساتھ مل کر الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، ابھی آپ نے والدین کے اور اولاد کے حقوق کی بابت حافظ صاحب سے سماعت کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات یہ جو معصوم کلیاں ہیں والدین کے لیے بخشش کا نجات کا ذریعہ بنائے۔ حضرات محترم، آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، کیونکہ ان لوگوں کا ایک اپنا مشن ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک یہ ذکر، یہ قرآن ہم نے نازل کیا
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم۔ اب رب تیری ذات ایک ہے، تو یکتا ہے، تو اکیلا ہے۔ اصول تو یہ بنتا تھا کہ تو ایسے کہتا کہ اس قرآن کو میں نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والا بھی میں ہوں۔ اپنے آپ کو میں کے بجائے ہم کر کے کیوں پکارتا ہے؟ کیا اپنی شان کو بڑھانا چاہتا ہے؟ اپنے مقام کو اونچا رکھنا چاہتا ہے؟ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے بندے اپنی اوقات میں رہ کر بات کر، میری شان گھٹنے سے پاک ہے، میری شان بڑھنے سے پاک ہے، میری شان جتنی ہے اتنی ہی رہے گی۔ باری اللہ پھر اپنے آپ کو ہم کر کے کیوں پکارتا ہے؟ فرمایا جس چیز کو میں بیچ رہا ہوں اس کی عظمت کو ظاہر کر رہا ہوں کہ قرآن کے منکروں، قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہیں، کوئی ہے جو ہم سے بڑا، کوئی ہے جو ہم سے طاقتور کہ اس قرآن کو مٹا سکے؟ فرمایا نازل کرنے والے ہم ہیں، گویا ہم چیلنج کر رہے ہیں۔ رب کائنات کی طرف سے چیلنج ہو رہا ہے کہ تم الٹے بھی لٹک جاؤ تو قرآن میں تغیر اور تبدل نہیں لا سکتے۔ اس کے اصول ہیں، اس کے ضابطے ہیں، اس کو سمجھنے قرآن کو پڑھتے ہیں، پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے ہدایت پا لیتے ہیں۔ باری اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک ہی قرآن، کچھ پڑھے تو ہدایت پا لیں، کچھ پڑھے تو گمراہ ہو جائے۔ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 عادتیں سکھاؤ۔ اللہ کے حبیب وہ 3 ادب کیا ہے؟ حب نبیکم، اپنے نبی سے محبت کرنا سکھاؤ، اور وہ حب اہل بیت ہی، اور نبی کی آل سے محبت کرنا سکھاؤ، و تلاوت القرآن، اور لاسٹ نمبر پر قرآن کی تلاوت کا ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سینے میں محبت مصطفیٰ آ جائے، عشق مصطفیٰ آ جائے، تو جب عشق مصطفیٰ کو سینے میں رکھ کر بندہ قرآن پڑھے تو قرآن بندے کو گمراہ نہیں ہونے دیتا۔ جو مجھے وقت دیا جاتا تھا ہوا چاہتا ہے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرکائے جنازہ، سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس سوگوار خاندان کے ساتھ اظہار تعزیت کے لیے آپ سارے لوگ دور دراز سے تشریف لائے۔ یہ ہمارے علاقے کی بڑی اچھی روایت ہے اور اس کے اوپر سارے ہم فخر بھی کرتے ہیں۔ بلا شبہ باقی دیگر تمام علاقوں میں یہ مخدوم ہوتی جا رہی ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ دکھ بانٹنے کے لیے جب لوگ آ جاتے ہیں تو پھر دکھ تو کم شاید نہیں ہوتا، لیکن دکھ پھر بانٹ کے شیئر ہو جاتا ہے۔ 2 چھوٹی چھوٹی گزارشات ہیں۔ یہ میرا جو بھائی ناصر ہے، اس کے بعد پھر ایک جو ہے وہ پھول وہ بھی بغیر کھلے مرجھا گیا، دوسرا پھول آج جو ہے اس کے جنازے میں ہم سب شریک ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اتنا دل خراش واقعہ ہے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے، لیکن چونکہ ہم سب کا اجمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ان لوگوں کے اوپر یہ آزمائش اور امتحان مسلط کرتے ہیں جن سے ان کو پیار ہوتا ہے۔ تو میں محسوس کرتا ہوں کہ بلا شبہ اس دنیا میں کسی نے نہیں رہنا، ہم سب نے بھی جانا ہے۔ اگرچہ شاید باری کے اعتبار سے میرے ان بھائی ناصر نے اور دیگر یہ جو ننے منے پھول ہیں انہوں نے بہت ساری بہاریں دیکھنی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب نہیں کی، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے یہ بغیر امتحان دیے الحمدللہ میری اور آپ سب کی دعاؤں کی وجہ سے پاس ہونے جا رہے ہیں۔ ہم جو اتنی لمبی شاید پچھلی عمریں ہم یہاں گزار چکے ہیں اور اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے، لیکن ہمارا پرچہ شاید زیادہ مشکل ہے، اس لیے کہ ہمارے گزارے کے وقت کا امتحان دیتے ہوئے ہمیں شاید زیادہ تکلیف ہوگی۔ یہ جو ننے منے پھول ہیں ان کے جاتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ خاندان کی رحمت کا، ان کی مغفرت کا سبب بھی بنیں گے، ساتھ ہی ساتھ ہم سارے لوگوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے، اور وہ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کے جو حوادث ہیں یہ سارے روز بروز بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ میری تمام بزرگوں دوستوں بھائیوں سے استدعا یہ ہے کہ ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اس طرح کے موقع کے اوپر جو ہے لوائقین کے ساتھ جہاں اظہار تعزیت کرتے ہیں وہاں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی چھوٹے موٹے معاملات ہیں ان سب میں ہمیں خوش دلی کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کے دکھ بانٹنے میں ان کے ساتھ شریک ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انعام بھائی کا مشکور ہوں، آپ نے مجھے ساروں سے مخاطب ہونے کا موقع میسر کیا، اس دعا کے ساتھ کہ ان ننے پھولوں کے طفیل میرے اوپر بھی اور آپ سب کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش اللہ تعالیٰ فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ آپ صفوں میں چلیں۔
اللہ قرآن میں واضح اعلان کرتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے جانوں سے، مالوں سے، اولادوں سے، اور اس قرآن میں ہی واضح اعلان ہے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. یا عزیز و یا غفار و یا ستار و یا رب العالمین. یا اللہ پاک ہم نے جو جنازہ پڑھا ہے اس کو اپنے برکات مقبول و منظور عطا فرمو. یا اللہ پاک اس بچے نے صدقے نام ہم سب کے صغیرے کبیرے کا نام معاف فرمو. یا اللہ پاک یہ جو بچہ ہم سے جدا ہو رہا ہے یا اللہ پاک اس کے توسل سے صدقہ وسیلہ سے یا اللہ پاک اس پورے قبرستان والوں کی بخشش مغفرت عطا فرمو. اس خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے بھی دنیا چلے گئے یا اللہ سب کے صغیر کبیر کا نام معاف فرمو. اس بچے کے درجات بلند عطا فرمو. اس کا جو بچہ چلا گیا تھا یا اللہ اس کے بھی درجات بلند عطا فرمو. ان دانوں کے توسل سے یا اللہ پاک اس پورے فیملی نے بخشش مغفرت عطا فرمو. سارے جو زندہ ہیں ان کی خیر برکت عطا فرمو. ان کو صبر جمیل اس اجر عظیم عطا فرمو. یا اللہ پاک ہم سب جتنے بھی یہاں حاضر ہوئے ہیں جنازہ پڑھے ہم سب کے آنا اپنے برکات مقبول و منظور عطا فرمو. ان بچوں کے صدقے سے یا اللہ پاک ہمارے جتنے بھی والدین میں سے بہن بھائی میں سے دوست احباب میں سے جتنے دنیا چلے گئے سب کے صغیرے کبیرے کا نام معاف فرمو. یا اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ نام سب کے صغیرے کبیرے کا نام معاف فرمو. آئندہ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمو. سمینا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.